ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، افطار کا ٹائم ہو گیا، اعتکاف کی نیت اب یاد آئی، نہیں کی تھی تو اب کر لیں، بے شک افطار بھی کر لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ نیت پہلے کر کے اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیت ثواب کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ اور کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو برابر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ کوئی نیتیں مزید بڑھا لیجئے، اگر نیتیں کچھ تو کی ہوں گی وہ بھی کر لیں۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے رجب شریف کی آج چوتھی رات ہے۔ رسالہ اربعین عطار قسط 2، پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4۔ زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ کے الفاظ کچھ یوں تھے: وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وقت تو واقعی بدلتا ہی ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ بخت مانے قسمت، اب اس میں تھوڑا کلام ہے، قسمت بدلنے سے یہاں کیا مراد؟
تخت بدل جاتا ہے، تو بادشاہ تو ہمیشہ نہیں رہتی، مر کر ہی کم از کم تبدیل ہو ہی جاتا ہے۔ وقت اب جس کے قسمت میں ایمان تھا اس نے پا لیا، اس کے وقت میں ایمان تھا اس نے پا لیا۔ اب یہ بدلتا رہتا ہے، یہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کرے نہ بدلے، کبھی بھی نہ بدلے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہ بدلے، اور ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ وقت تو بدلتا ہے، کبھی آدمی غریب ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، کبھی متوسط الحال ہوتا ہے، تو پھر کبھی چاند چڑھ جاتا ہے اس کا تو بہت بڑی پارٹی بن جاتا ہے، کبھی بالکل ڈیفالٹر ہو جاتا ہے بازو کا تو نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ وقت تو بدلتا رہتا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اور تخت پر بھی ناز اور گھمنڈ کرنے والوں کے تخت و تاج بھی تاراج ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وقت اللہ نے اچھا کیا تو اچھا ہی رکھے، اور جو وقت میں جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ اللہ پاک خوشحالیاں نصیب کرے، بدحالیوں سے بچائے، اور ہمارے وقت میں آقا کی محبت لکھ دے، ہمارے دل میں مدینہ آ جائے، آنکھوں میں کعبہ آ جائے، اور ذہن نصیب کے ہمارے وقت میں بار بار حج کرنا ہو، ہمارے وقت میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، مدینے میں آقا کے کرم سے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت لکھ دی جائے۔ جنت الفردوس میں بھی ہمارا وقت ایسا چمکے کہ ہم آقا کے پڑوس میں رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا فیس بک پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ محمد راشد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے بارے میں آتا ہے، تو دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا وہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، یہ خراب ہے۔ مطلب دنیا ویسے تو دنیا جو جس میں ہم آئے ہیں ابھی یہ دنیا ہے، تو اب یہ کہ 100% دنیا تو بری نہیں ہے نا۔ ماں باپ بھی اسی میں ماں باپ کی خدمت کر کے ہم دنیا ہی میں تو مطلب جنت کما سکتے ہیں نا۔ تو دنیا ہے مطلب فتنہ یہاں مراد آزمائش، دنیا میں آزمائش ہے، قیامت میں جنت میں آزمائشیں نہیں ہوں گی، تو نہ وہاں بیماریاں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ ٹینشن ہوگا، نہ لڑائیاں، نہ بغض، نہ کینہ، نہ غیبت، نہ جھگڑے، کچھ بھی نہیں۔ جنت حقیقی معنوں میں جو جائے امن ہے وہ جنت ہے، اللہ نصیب کرے۔ تمہارا لے کے جو دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ تو ہے خراب۔ باقی دنیا میں دنیا کی محبت اب کسی نے کی تو اب اس کے لیے جتنی محبت کی اس کی خرابیاں ہیں۔ دنیا کی محبت اگر دل میں گھر کر گئی نا تو آدمی گیا کام سے، وہ اوپر رہے تو صحیح ہے، دنیا میں سب کے حقوق ادا کرے اور گناہوں سے بچے گی۔ یہ دنیا جو ہے نا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہم لوگ امتحان دے رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں آپ پڑھتے سنتے ہوں گے۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے یوں ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے۔ اب اس میں جو اچھی تیاری کرے گا اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، جو غفلت کرے گا تو وہ پھر اس کو بھگتے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ آج کل عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی غیبت اور چغلی میں بہت زیادہ مبتلا ہونے کے معاملات پائے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں میں جھگڑے، بد اعتمادیاں اور یہاں تک کہ طلاقوں جیسے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی عورتیں اس وجہ سے سخت پریشان ہیں کہ مرد چغلی کی بات سن کر بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آپ کیا نصیحت اور رہنمائی فرمائیں گے، اور گھروں کو کس طریقے سے اس کے امن کو بچایا جا سکتا ہے؟ چغل خوری تو ہے خطرناک،
चुगल खोरी के माना अमूमन सबको नहीं पता होते ये है क्या। चुगल खोरी वो कहलाती है कि जो किसी की बुराई जो है वो उसको उससे लड़वाने के लिए उससे की जाए, तो ये मतलब चुगली है। तो चुगली लोग खा रहे होते हैं, एक दूसरे को फासले बनाते हैं, घरों में भी फासले बनाते हैं और बाहर भी बनाते हैं, लड़वाते रहते हैं। तो अब ये कि घरों में चुगलखोरी की वजह से भी झगड़े होते होंगे। आमतौर पे ये होता है कि वहमात, ये अगर खिड़की पर खड़ी है तो वहम होगा ये कुछ है सामने वाली खिड़की के साथ इसकी तरकीब। वो लेट आया रात को तो बोला है तरकीब कहीं और गया था ये शैतान वसवसे डालता है और यूँ आपस में खिंचमतानी और कभी फिर खुल के सामने आ जाते हैं और बाज़ औक़ात 1 2 3 की नौबत आती है। तो इसलिए वो वहम नहीं करना चाहिए, वहम की वजह से तोहमत नहीं रखनी चाहिए। अब अगर किसी ने ये कहा गया जैसे ये खिड़की पर खड़ी है तो इसलिए खड़ी है कि सामने वो, तो ये तोहमत हुई। ये रात को इसलिए लेट आता है कि यूँ, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हुई तोहमत। और तोहमत जो है ये हराम, बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह है तोहमत किसी पर रखना, मुसलमान पर तोहमत। तो ये गुनाह कबीरा है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और अल्लाह पाक तोहमत लगाने वाले को या वाली हो तो वाली को जहन्नम में रदगतुल खबाल में रखेगा। एक मकाम है जहन्नम का, रदगतुल खबाल, जहाँ जहन्नमियों का खून और पीप मतलब जमा होता है, बहुत ख़राब जगह है वो, उसमें रखेगा। और उस वक्त तक उसमें रखेगा जब तक इसकी सज़ा पूरी ना हो ले। तो अब यहाँ तो रोज़ाना तोहमतें लग रही हैं, इसने इसलिए दोस्ती की है, मालदार है ना, इसलिए खुशामदें कर रहा है, मैं सब जानता हूँ। अब ये तोहमत हुई, कंफर्म मालूम है कि वाकई ऐसा कर रहा है तब भी गीबत हुई। तो गीबत के मुकाबले में तोहमत ज़्यादा खतरनाक है। गीबत भी गुनाह, ये भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है, तोहमत इससे बड़ा गुनाह है। तो बात बात में मुझे पता है झूठ बोल रहा है, तो जानता हूँ इसको। अब वो झूठ बोला नहीं बोला, कोई आपके पास ना वाज़ेह करीना है ना आपकी मालूमात है, ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया, ये हुई तोहमत। ऐसी तोहमतें न जाने दिन में रात में हमारे से कितनी सरजद होती है। इतनी बात बात में तो मैंने 2-3 मिसालें दी। तोहमतें इतनी लग रही हैं, सेठ नौकर पे लगाता है, नौकर सेठ पे लगाता है तोहमत, माँ बेटी पर, बेटी माँ पर, बाप बेटे पर, बेटा बाप पर, भाई भाई पर तोहमतें लगा रहे होते हैं, दोस्त एक दूसरे पर, पड़ोसियों पर तोहमतें इतनी लग रही होती। इनको ये नहीं पता होता कि तोहमत लग रही है। मतलब तोहमत को बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि जिसको खोद के निकाली जाती है बड़ी मुश्किल से। ये एक लफ्ज़ निकला वो तोहमत हो गई, बाज़ अजीब भी बल्कि इशारा किया वो तोहमत हो गई। तो ये कि तोहमत बहुत ख़राब चीज़ है, गुनाह कबीरा, और इससे इसकी तौबा भी बड़ी थोड़ा दुश्वार है। एक तो तौबा करनी है इसकी, बाहर रशीद में लिखा है कि ये बता इसको कहना होगा जिस पर तोहमत लगाई उसको कि मैंने तुझ पर तोहमत लगाई, माफ़ कर दे। ये मंजिल बहुत कठिन है। लेकिन ये कि शीर मादर की तरफ पी जा रही है तोहमत, बहुत मतलब माशरे में तोहमत, और इसकी वजह से जो तबाहियाँ मची हुई हैं, जो घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, खुदा की पनाह, दिल में बैठ जाता है कि बस ये यूं है। तो मियाँ बीवी के एक दूसरे के बैठ जाता है ना जब दिल में, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। शैतान आखिरकार दोनों में जुदाई करवा देता है। एक केस मुझे याद है, मैंने समझाया उसको, अब वो मानता भी था कि हाँ मुझे बस मेरे निकलता नहीं है कि किसी के साथ सेट है ये। मैंने समझा, घर जाके समझाया उसको, पुरानी बात है, नहीं माना, 1 2 3 कर दिया आखिर उसने।
सबूत उसके पास कोई नहीं था, ना करीना था, कुछ भी नहीं, तो बेचारी को बर्बाद कर दिया उसने। तो ये है तोहमत, ऐसी चीज है, शैतान, नफ्स, ये सब पीछे लग जाते हैं। और ये मुसीबतें मर्दों की तरफ से ज्यादा मेरा ख्याल है पाई जाती है, कि मर्द को एक थोड़ा वो होता है ना, भरम होता है कि मेरा क्या है, मेरी को लड़कियां सो, वाकई मर्दों को जल्दी मिल जाती है, लड़कियां बेटी भी हैं, बेटियां बेचारियां, मतलब बेटियों के माँ बाप परेशान होते हैं, कैसे हो, टेंशन, बच्ची पैदा होती है, टेंशन लग जाता है अब इसका क्या होगा, क्योंकि मुआशरे में बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, तो मर्द को तो मिल जाती है आम तौर पे, औरत तो फिर उसको अगर मुतल्लका हो गई फिर कौन हाथ पकड़े बेचारी का। अब ये कौन इन मजलूम खानदान की तस्लीम करे कि तोहमत लगी थी और इसमें ही फारिग हुई है, ये बेचारी बेकसूर थी, कौन मानेगा? तो यूं मतलब ये कि कभी औरत की तरफ से भी शौहर पर तोहमत लगती है, ये नहीं खाली शौहर ही लगाता है, ये भी लगाती है, तो यूं चल रहा होता है निज़ाम इनका, घर बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और हम सबको गुनाहों से बचाए। कभी भी किसी पर अल्लाह करे हम तोहमत ना लगाएं, हम गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, और अच्छे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्ज़ाम आयद करे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम के पुल पर उस वक्त तक रोकेगा जब तक वो अपनी कही हुई बात के गुनाह से ना निकल जाए। यानी या तो उस शख्स को राजी करके या अपने गुनाह की मिकदार अजाब पाकर ना निकल जाए, वो यहाँ ये मतलब जहन्नम के पुल पर उस वक्त तक रोकेगा। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। जहन्नम का पुल, वैसे तो पुल सिरात जो है वो जहन्नम पर बना हुआ है, मगर यहाँ मुतलकन पुल लिखा हुआ है तो इसलिए मैं अपनी तरफ से शरह नहीं कर सकता। अबू दाऊद, हवाला अबू दाऊद, किताबुल अदब, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 354, हदीस नंबर 4883। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखे हुए कई मनाजिर का बयान फरमाकर ये भी फरमाया कि कुछ लोगों को ज़बानों से लटकाया गया था। मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोगों पर बिलावजह इल्ज़ाम गुनाह लगाने वाले हैं। हवाला शर्ह सुदूर सफ़ा 184। दोबारा लेके तोहमत लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और फिर एक से एक बड़े से बड़े इल्ज़ामात होते हैं। बेचारों को एक बात, बेकसूर लोगों को जज्बात में आकर, गुस्से में आकर, कभी कोई तू तड़ाक हो, ये तो यूं, तो मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। पुलिस से इनकी तरकीब होती है, रिश्वतें खिलाएंगे, उसको उठवा देंगे, बंद करवा देंगे। अब वो बेचारा सरियों के पीछे बेकसूर, बेगुनाह, और ये खुश हो रहा है, लेकिन ये बचकर जाएगा कहाँ? जब मरेगा तो ये अजाबात अभी सुने ना, ऐसे जेलों में आपको कहीं मिलेंगे जो ऐसे बेचारे मजलूम कैदी। और मेरी तकरीबन दुआ में आपने सुना होगा कि मैं मजलूम कैदियों के लिए दुआ करता हूँ कि ऐसे ऐसे मजलूम कैदी मिलेंगे, डाल के भूल जाते हैं बेचारों को, कोई इनको पुरसान हाल नहीं होता, घरों में माँ मर जाती है, बच्चा मर जाता है, बीवी मर जाती है, इनको पता नहीं चलता मजलूम कैदियों को। तो जो इन मजलूम कैदियों पर जुल्म करते हैं, अब वो कोई हुक्काम हो या पुलिस वाले हों या अवाम हो, जो भी हो, आखिरत में कोई भी बच कर नहीं जाएगा, कोई भी बच कर नहीं जाएगा। अल्लाह पाक के यहाँ इंसाफ है। तो इसलिए अगर किसी ने मजलूम पर कोई झूठा केस किया, फौरन वापस ले ले, तौबा करे, उसके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगे कि मेरी भूल हुई। अभी ये थोड़ी सी जिल्लत, ये थोड़ी है, वाकई थोड़ी है, क़यामत की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी, जहन्नम के अजाब की जिल्लत कोई सह नहीं सकेगा। तो अभी जो करना है कर लो। इसी तरह अगर हुक्मरान तबके में से किसी ने किया तो हुकूमत, अभी सुना ना, तख्त ये बदलता रहता है, तो ये कोई मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अभी अगर जिंदा भी रह गए तो बूढ़े हो गए ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि किसको सारी मस्ती जो है ना उतर जाएगी। अब कुछ भी नहीं कर सकते।
جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. عہدے سے اتر کے دیکھو، آپ کو پانی پلائیں تو میرے کو بتانا. میں مبالغہ کر رہا ہوں، میں واقعی بولتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے. عزت آپ کی نہیں ہے، آپ کی کرسی کی، آپ کے عہدے کی ہے. تو اب بھی ظلم کی آندیاں چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کچھ چل جائیں گی، اور کچھ مظلوم اپنے درجے آخرت کے بلند کروا لیں گے آپ کی وجہ سے. آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جو بھی ظلم کرتا ہے، ہر فرد نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اس کو ظلم سے باز آنا چاہیے. ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں، مظلوم کی قیامت میں جیت ہے. مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا. وہاں نہ اس کا عہدہ اس کو بچائے گا، نہ کسی کا اسلحہ اس کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کا رعب اور دبدبہ چھوڑا سکتا ہے، نہ کسی کا تاج و تخت، نہ حکومت اس کو بچا سکیں گے. دیکھو نا، نمرود سے بڑا بادشاہ کون ہوا؟ بڑے 4 بادشاہ ہوئے بڑے دنیا کے، 2 غیر مسلم اور 2 مسلم. تو جن کی پوری دنیا پر حکومت، کوئی ٹیکنالوجی ان دنوں ہماری طرح کی نہیں تھی، نہ ٹرینیں تھی، نہ کاریں تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے. ان میں ایک نمرود بخت نصر ہے نا، 2 یہ مسلم نہیں تھے، یہ کفار تھے. اور 2 حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے ذوالقرنین. تو یہ 2 مسلمان، ان معروف وہ تو نبی تھے اللہ کے، سلیمان علیہ السلام. تو یہ 4 ہوئے پوری دنیا پر بادشاہ. تو اس نمرود بادشاہ نے جو بھی کیا، ظلم کی آندیاں چلائی، بہت لمبا عرصہ زندہ رہا، لیکن آخر کار خدا بن بیٹھا اپنے تئیں کہ میں خدا ہوں. لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ آخر کار ایک مچھر، اور وہ بھی میں نے پڑھا کہ لنگڑا مچھر تھا، جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو کاٹتا تھا. اور اس کو مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی مارتا تھا تو قدر سکون ہوتا تھا. تو پھر یہ ترکیب بنی تھی کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا، جوتے رکھے ہوئے تھے، تو اٹھا کے اس کو مارے. تو جوتے کھا کر آخر ایک ایسا جوتا پڑا کہ بس اس کا سر جو تھا نا پھٹ گیا تربوز کی طرح، اور ذلیل ہو کر مر گیا. آج ہم نے اس کا نام لیا، اس کی بات کی تو ذلت کے ساتھ کی. یزید کا نام لیتے تو پلید کہتے ہیں کہ ظالم تھا. امام حسین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مظلوم تھے. تو دنیا میں بھی مظلوم کی یوں دیکھو تو جیت ہے، اور آخرت میں بھی جیت ہے. ظالم دونوں جگہ ہارا ہوا ہے. وقتی طور پر وہ تھوڑا پھوں پھاں کر لیتا ہے، آخر کار کے پاس کچھ نہیں رہتا. اللہ ہمیں ظالم سے بچائے. اور مظلوم بھی ہم تو اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے ہیں. ہم کسی نے ظلم کیا تو ہم سہ نہیں سکیں گے، اللہ پاک سے بس دونوں جہاں میں عافیت کا سوال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. نماز 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 فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو یاد رکھنا ہے. راتوں دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے. راتوں دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا. واہ بھائی واہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری عطائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو معاملہ عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور اس خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل 20 دسمبر 2025 سے
حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے فیضان مدینہ کراچی میں کافی تعداد میں عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ملتان سے اور گجرات سے، اسی طرح ساہیوال اور گجرانوالہ ڈویژن سے عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے، اور کراچی سے کیماری ڈسٹرکٹ، صدر ڈسٹرکٹ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ سے عاشقان رسول کی آمد کی اطلاع ہے۔ ماشاء اللہ، سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ میں ارشد اتاری باب المدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے۔ امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی نمازی مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہو یا وہ کوئی وظائف پڑھ رہا ہو اور ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو، یعنی کہ ہمیں پتہ نہ چلے، ہم اس کو سلام کہہ دیں اور اس سے ہاتھ ملائیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا اس سے بچیں؟ اور کیا ایسے کرنے میں ہم گناہ گار ہوں گے؟ برائے کرم دیکھنے سننے والوں کی اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ یعنی پتہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ، یعنی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے اور ہم نے سلام کر دیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر گناہ نہیں ہوگا نا، پتہ ہی نہیں ہے نا۔ حافظ محمد احمد اتاری عرض کر رہا ہوں بھاؤ نگر سے۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مرد کا جنازہ پڑا جناز گاہ میں، تو کیا عورت آ کر اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ چہرہ دیکھنا مرد کا وہ تو دیکھ سکتی ہے، غیر عورت بھی دیکھ سکتی ہے، بیوی بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ جناز گاہ میں آ کر دیکھنا اگر لوگوں کے بیچ میں، تو پھر بے پردگی کے مسائل میں ہو سکتے ہیں، ویسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے حضور ایک سوال ہے کہ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے سارے احکام کو اپنانا ضروری نہیں، جس میں انسان اپنے لیے تنگی محسوس کرے اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں یہ بھی تو ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ کہ یہ ہم لبرل کی مانے یا قرآن کریم کی مانے، لا اکراہ فی الدین کے معنی کیا یہ ہے کہ جب من ہو تو نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا تو اس کو مت سمجھاؤ۔ حالانکہ وہ بزرگوں کے نزدیک تو ایسے سخت احکام ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ شافعیوں کے لیے الگ احکام، شافعیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے کم سخت ہے، یوں سمجھو کہ قید کر دو اس کو، بے نمازی کو، یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز پڑھے۔ اب اس پر عمل تو دنیا میں کہیں بھی شاید نہیں ہوا ہو، تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تھوڑی گھر کی اپنی من مانی، تو یہ لبرل ہے نا، ہم مطلب سنی ہیں، مسلمان ہیں، تو قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار، یہ ذہن میں مسئلہ سنیے گا، ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے قرآن کریم کے۔ جو بھی منزل من اللہ ہے، حق، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ تو اس طرح مطلب اس کے معنی اور مفاہیم اپنے طور پر نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف مفسرین جو ہے نا، جن کو اتنا علم ہوتا ہے، مفسر ہوتا وہی ہے کہ جو ان کے علم اصول یہ سب اس سے آگاہ ہوتا ہے، وہ جو تفسیر کرے گا نا وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ عام عالم بھی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، نہ وہ کرے گا۔ شرح حدیث پاک کے عام عالم بھی نہیں کر سکتا، شرح بھی اس کے بھی یعنی کہ شرائط ہیں، تو جو محدثین ہوتے ہیں وہ شرح کرتے ہیں۔ تو اب جب عالم بھی نہیں کر سکتا تفسیر اور شرح، تو اب یہ کہ یہ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسوں کو سننا نہیں چاہیے۔ آپ سنیں گے تو پھر چکر میں آ جائیں گے، خدا نخواستہ، پھر اپنا کہیں ایمان کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو بالکل نہیں سنے، میں نے پہلے بھی تاکید کی تھی، صرف سننا رضا چھاپ سنی عالم کو، اس کو سننا ہے، نہیں تو ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا۔
اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے. حوالہ بہار شریعت حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ پیج نمبر 281. یعنی جس کو تھالی کا بینگن ایک محاورہ ہے کہ جدھر فائدہ دے گا ادھر لڑک گئے, ادھر فائدہ تو ادھر لڑ کے, ادھر فائدہ آیا تو ادھر لڑ کے, پھر اصل جگہ پر فائدہ آیا واپس لڑک کے آگے. تو ہم تھالی کے بینگن نہیں ہیں, ہم تو آقا کے غلام ہیں. جو آقا فرماتے ہیں بس خلاص آنکھیں بند ہیں ہماری. اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آیت کریمہ بھی جو بیان کی ہے لا اکراہ فی الدین, اس کو سمجھنا واضح طور پہ غلطی ہے, کیونکہ مفسرین نے اس مقام تے لکھا ہے کہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. یہ ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے, یعنی ہم کسی کو اس پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ اسلام کو زبردستی قبول کرے, اسے دعوت دین دیں گے. نہ یہ کہ جو مسلمان ہو گیا وہ احکام اسلام سے اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے لے لے جو چاہے نہ لے. یہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ آیت ہے کسی کا اسلام کب مقبول ہوگا تو وہ دل سے اسلام لانے پر اس کا اسلام مقبول ہوگا. دین میں کوئی سختی نہیں, یعنی مجبور کرنا نہیں ہے. تو وہ مجبور کرنا وہ اس معنی کے اندر ہے. مار مار کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا ہے کافر, جی ہے نا. جب تک دل میں اسلام آئے گا نہیں تو مارنے سے وہ اگر ہاں بول بھی دے گا تو مسلمان تھوڑی ہوگا, ہے نا. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, دونوں شرط ہیں کہ زبان سے اقرار کرے, دل سے تصدیق کرے, تسلیم کرے, درست مانے. تو الحمدللہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام حق ہے اور اسلام ہی حق ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شریف برکتوں, رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ, اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی جن کے ذکر سے بے چین دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے. خواجہ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا, خواجہ پیا, اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا, خواجہ پیا. رجب شریف کے بابرکت مہینے کے فضائل اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے علمی شعبے المدینۃ العلمیہ کی ایک شاندار کاوش فیضان خواجہ اور رجب شریف, ایسی ایمان افروز کتاب جس میں شامل ہیں رجب شریف کے فضائل و نیک اعمال, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور ایمان کو تازگی دینے والے روح پرور واقعات. کتاب میں موجود معلومات خلیفہ امیر اہل سنت کے بیانات سے منتخب کی گئی ہیں. یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع بلکہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ الکریم کل بھی ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا, اور یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس انشاءاللہ الکریم شروع ہو جائے گا, اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. اور اسی کے ساتھ پرسوں جمعہ یہ بڑی رات ہے چھٹی شریف کی, اور عرس خواجہ کی رات ہے. انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے تو جاری ہی ہیں, لیکن اس رات خصوصیت کے ساتھ جو ہے ذکر خواجہ بھی ہوگا, اور مدنی مذاکرے کے بعد لنگر خواجہ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور صبح روزہ بھی ہوگا انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز کے اصالہ ثواب کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے. جن کو تحری کرنی ہوگی نا, اگر وہ جلدی نہ بھی کھانا چاہیں تو بعد میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے, یعنی جو آج کل 4 بجے یا اس طرح ترکیب ہوتی ہے نا, تاکہ وہ روزہ رکھنا آسان ہو. نہ ابھی سے کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے ہضم ہو جائے. ہاں بھائی حاجی امین ترکیب بن جائے گی نا. جی جی لبیک سحری کی الحمدللہ. پہلے رات کو بھی کھا لے تو پھر بھی سحری کرے تب بھی اجازت. چلو یار لنگر خواجہ کھاؤ یار, دونوں بار کھانے کی اجازت ہے بس. اور بولو پیٹ آپ کا ہے یہ دیکھ لینا, پیٹ قبول کرتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کو سوچنا ہے. ہرس اچھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد, جیسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں فیضان مدینہ بالکل فل نظر آتا ہے, اور ایک بڑی تعداد روزہ بھی رکھتی ہے. جو نہیں بھی رکھتے, جو 3 دن کے لیے آئے ہیں, ان کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے, دوپہر کا بھی کھانا ہے, رات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, چائے بھی پیش کی جاتی ہے.
تو لاکھوں لاکھ روپے کا یہ خرچہ بھی ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا شعبہ لنگر رضویہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ اگر رقم جمع کرائیں گے تو یہ عاشقان رسول جو یہاں آتے ہیں اور مختلف جو یہاں پر سلسلے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کھانا وغیرہ ان کی خیر خواہی کی ترکیب بنائی جاتی ہے. تو بالخصوص جو نیاز خواجہ لنگر خواجہ کا جو سلسلہ جمعے کو بھی ہوگا تو اس میں بھی ظاہر اور بھی مزید آتے ہیں. تو ان باتوں میں اگر آپ اپنی نیت شامل کرنا چاہیں تو اس اکاؤنٹ میں آپ اپنی رقم پیش کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے ہم یہ زکوٰۃ نہیں کھلاتے لنگر رضویہ میں، نہ قربانی کھالیں کھلاتے. یہ اس کے لیے الگ اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ، صاف پیسہ جس کو عام زبان میں بولتے ہیں. تو اس میں اپنا صاف پیسہ دیجئے. اور اب ہو سکتا ہے بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی دیگیں پکاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ عوام کو کھلائیں اور اچھے لوگوں کو بھی کچھ کھلا دیں. تو کیا عوام میں اچھے نہیں ہوتے؟ سارے اچھے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی اچھے جمع ہوتے نہیں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین سیکھنے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، تو ان پر اگر خرچ ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا نا. تو آپ یہاں بھی اپنا نیاز جو اس کا رخ کر دیں فیضان مدینہ کی طرف. اور لنگر رضویہ میں ہمیں مطلب آپ پکا ہوا دیں گے تو کام نہیں آئے گا. اب اس ٹائم پر اگر کوئی پکا ہوا لائے گا ابھی تو ضروری نہیں کام. ہمارا تو جو پکنا ہوتا ہے پک جاتا ہے، آپ رقم دیں. ہاں اگر آپ پکانا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھائی پکا کے دیں گے تو پہلے سے جنہوں نے وہ اسکرین پر دکھایا اپنے کو یا جو بھی ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں آپ ان سے پہلے رابطہ کر کے ترکیب بنا لیں تھوڑی پہلے پکنے، ہمارا پکنے سے پہلے. سمجھو ایک دن پہلے کہ بھائی ہم اس بار جو آج جو رات کا کھانا ہوگا یا آج ناشتہ ہوگا یا لنگر ناشتے کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سارا میری طرف سے خرچہ ہوگا، میں غریب نواز کی نیاز کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح ان سے ترکیب بنا لیں گے تو آپ کا کھانا پھر پکا ہوا بھی ہم لے لیں گے، کام آ جائے گا. تو ویسے بھی پکا ہوا لوگ کبھی دیں گے شادیوں میں بچ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، تو یہاں لے تو لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام جیسے وہ طلباء کرام تو وہ کھا چکے ہیں، گھر چلے گئے، کچھ قیام بھی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہ جو بھی ایک انتظامیہ ہے جو کچھ کرتی ہوگی، کوئی کھاتی ہوگی، کھلاتی ہوگی، بانٹتی ہوگی، اور یہ مجبوری ہوتی ہے. اور ویسے دینے کی نیت نہیں ہوتی، بچ جاتا ہے تو اب کریں کیا، تو مولانا کھائیں اور کیا، بچ جائے تو یہی ہے نا، مطلب بچ جاتا ہے تو دے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں آپ لنگر میں ضرور شرکت کریں. پکا ہوا نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ پیسے دیں. اور یہ بتا دوں کہ یہ سارا سال ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. ابھی تو رمضان شریف کی تشریف آوری ہوگی تو کروڑ روپے کے مطلب سحری افطاری کھانوں کا سلسلہ ہوتا ہے. سارا سال کچھ نہ کچھ ترکیبیں بنتی ہیں. 3 دن کے لیے مختلف مجالس آتی ہیں ملک کے مختلف شہروں سے، کبھی باہر ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہاں ہر ہفتے کو بھی جب میں یہاں ہوتا ہوں تو خصوصی مدنی مذاکرہ اور اس میں بھی سحری کی ترکیب ہوتی ہے. تو لنگر رضویہ سارا سال ہمارا چلتا رہتا ہے. تو اب خواجہ غریب نواز کا اصالہ ثواب کرنا ہے تو بھی غوث پاک کا اصالہ ثواب، کربلا والوں کا اصالہ ثواب، جو آپ کی نیت ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کرم فرمائیں گے. تو اس کو خزانے کو خالی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ اب ایک ٹائم کا لاکھوں روپے کا کھانا ان کو کھلانا ہوتا ہے. پھر ہم ان کو پانی پلائیں گے تو پی تو لیں گے، لڑیں گے تو نہیں، لیکن ظاہر پھر آئیں گے نہیں ہے. یہاں تو فاقہ کرنا ہوگا بھائی. ان کو فاقہ نہیں کراتے، ہم ان کو کھلاتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور نمازیں سیکھو، دین سیکھو، قرآن سیکھو. جامعۃ المدینہ ہے جیسے تو سارا ہی سال کھلانا ہوتا ہے ان میں، اور 3 ٹائم کھلانا ہوتا ہے جو مقیم ہیں ان کو رہتے ہیں جس میں. تو یہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی. آپ یہاں تھوڑی نوٹیں ہی نکالیں یار، تو کریں اور اس میں جمع کریں. اور جو آئے ہیں ان کو بھی دینے کی اجازت ہے، وہ بھی ضرور اپنی توفیق کے مطابق عطیات دیں. اپنے باکسز لگے ہوئے ہیں، آپ اس میں ڈال دیں. 17,500 روپے بتا رہے ہیں ایک دیگ، جو خاص کر چھٹی شریف کو جو بنائی جائے گی آج کل سیزن. جی تو 17,500 روپے کی ایک دیگ. تو اگر 6 دیگیں چھٹی شریف 1800 کر لو نا یار، تو 3 چھٹیاں ہو جائیں گی. سبحان اللہ، چھٹی شریف ماشاء اللہ.
हाँ तो वो लमशम यही बनेगा, ठीक कभी 17.5 तो कभी 17 तो कभी 18 भी हो जाता होगा। तो कभी आप देखो, आप चिकन डालोगे तो ही सस्ता पड़ेगा, और मटन डालोगे या बीफ डालोगे तो इसमें फर्क पड़ेगा, और आलू चने की बिरयानी खिलाओगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ये जैसे जो खिलाएंगे ये सब खा लेंगे क्या? नाना करके भी बाज लोग खा लेंगे कि हमारे को हजम नहीं होता, हमको चलता नहीं है, चलता नहीं है, चलता नहीं है। तो पेट पे हाथ रखा तो यार तो फुल हो गया, तो अब चलेगा या दौड़ेगा, इनके नसीब। तो आप जो भी देंगे इंशाल्लाह मुशावरत के साथ आप तरकीब बना लें। जो हम भी हमारे जन्नत हॉल में देंगे करते हैं ना, तो ये दावत इस्लामी के चंदे से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना लंगर रजविया से ताल्लुक होता है, तो हमारी अपनी तरकीब है। तो हम मतलब ये नहीं कि समझो कि हम आमतौर पे चने की आलू की बिरयानी या पुलाव जो भी बोलो उसकी तरकीब रखते हैं, और दाम में तकरीबन आधवात फर्क होता है। चिकन बिरयानी अगर 15-17 हज़ार की है, तो ये जो आलू छोले की समझो कि 7-8-9 हज़ार की बनेगी, तो यूँ सस्ती पड़ती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह, एक इस्लामी मैंने 92,000 नियत भी की और हाथों हाथ ऑनलाइन भी कर दिए, स्क्रीनशॉट मुझे। नहीं, ख्वाजा साहब के नाम पर इनके इसाले सवाब के लिए, मतलब नाम पर मुराद ये अच्छा खिलाओ यार। आप अच्छा नहीं खाते हो, घर में क्या खाते हो? खाते हो ना अच्छा अच्छा, अपने को अच्छा अच्छा चाहिए, तो गरीब नवाज के इसाले सवाब के लिए अच्छों से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा। वाह, ये उंगलियां खा जाएं अपनी, वैसे खुश होके जाएं कि अब तो दोबारा भी हम आएंगे यहाँ और दीन सीखेंगे, काफिलों में सफ़र करेंगे। फैज़ान मदीना वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा खिलाते हैं, तो आपके भी तो खाते में जाएगा ना, आपने देना है। तो ये मैं आपको वैसे तरगीब के लिए अर्ज़ करता हूँ कि राय खुदा में जितना अच्छा देंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, ये चौथे पारे की शुरू की आयत है। तो तुम में से हरगिज़ कोई नेकी नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंद की चीज़ राय खुदा में खर्च ना करे। अच्छी से अच्छी जो अपनी पसंद की चीज़ है, पसंद की डिश है, अल्लाह करे कि हम राय खुदा में खिलाने वाले बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जो 3 बार पढ़े, जिसने 3 बार पढ़ा तो उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह के हुक्म से रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 3 बेटियां अता की, और 3 बेटियों के सिलसिले में मेरा आपसे सवाल है, क्या उनका हिस्सा तीनों का बराबर ही होना चाहिए या किसी का कम या किसी का ज़्यादा? इक्वल बेस के ऊपर होगा, डिवाइड करना होगा? आया कि जो भी मेरे पास है मेरे मरने के बाद उसकी तकसीम किस तरह से होनी चाहिए? अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी विरासत का क्या सिलसिला होता है? दोनों हजरात ने, दूसरे वाले ने तो इन्होंने तो सराहत की कि इंतकाल के बाद जो है विरासत का क्या सिलसिला होगा, और पहले जिन्होंने सवाल किया था तो उन्होंने भी आखिर में ये वजाहत कर दी कि ये इंतकाल के बाद ही का पूछ रहे हैं। तो इंतकाल के बाद का फिलवक्त कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि मालूम ही नहीं कि किसका कब इंतकाल होगा।
لیکن جو آپ نے پہلے والوں نے جو پوچھا ہے کہ تینوں بیٹیوں کا ایکول ہوگا، تو جو انتقال کے بعد ہے وہ مقرر ہے، تو وہ برابر برابر تقسیم کاری ہوگی. لیکن ابھی فی الوقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو کیا کچھ ملے گا، کیونکہ یہ موت کا معلوم نہیں کہ کس کو پہلے آتی ہے کس کو بعد میں آتی ہے. تو اس کے حصے قرآن و سنت کے اندر مقرر ہیں کہ کس کو کتنا یہ دیا جائے گا، لیکن فیصلہ یہ انتقال کے بعد ہی ہو سکتا ہے. بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹیوں کی امی بھی ہوگی، حصہ ان کا بھی بنے گا. آپ کی امی ہوگی تو ان کا بھی بنے گا نا حصہ. مرحوم کی امی اگر زندہ ہے، ابو زندہ ہے، تو ان کا بھی بنے گا. تو اس لیے وہ مرنے کے بعد ہی یہ ترکیب بن سکتی ہے. اور وارث جو ہیں وہ اپنے فتویٰ لیں مفتی صاحب سے کہ یہ ہمارے پاس ہیں، مطلب خاندان والے ہمارے پاس جو اقرب ہوتے ہیں، یعنی قریب ترین جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بٹتا ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے اگر نہیں ہے اقرب. تو یہ مفتی صاحب جو ہوں گے نا، یہ دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، تو ان سے رہنمائی لے کر ہی کرنا چاہیے. اپنے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں ماننی چاہیے کہ اس کو اتنا دے دو، یہ کماتا زیادہ تھا، اس کو اتنا دے دو، یہ سست تھا، اس کو کم دے دو. یہ نہیں ہوگا. جو قرآن کریم میں حصے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کماتا ہے اس کو زیادہ دو، جو کماتا نہیں تھا، تنگ کرتا تھا، اس کو کم دو. ایسا نہیں ہے. جو بھاگ گیا گھر چھوڑ کر، حصہ اس کو بھی ملے گا، اتنا ہی ملے گا جو سعادت مند تھا، کماتا تھا، خدمت کرتا تھا. یہ سب فیصلے قرآن کے ہیں، حدیث پاک کے ہیں. تو اس لیے اپنے گھر کی نہیں چلانی چاہیے. لبرل سے نہیں پوچھنا ہے، علماء دین سے پوچھنا ہے. وہ جو فرمائے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ آپ کو حیات طویل حیاتی دے. یہ خیر آپ کے ورثے کی باتیں ہوئی، میں بھی کبھی کا ورثہ اپنا بانٹ چکا ہوں. بیٹا ہوا میرا ورثہ کیا ہوتا، مجھے جب میری بہنیں فوت ہو گئی نا، تو اس وقت مجھے ملا. ان کا جو تھا میں ہی تھا اقرب، سارا مجھے مل گیا. تو وہ پھر میں نے الحمدللہ بانٹ بوٹ کر، مجھے اصل میرا شوق بہت ہے، میرے پاس مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہو کہ ان پر سال گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے. تو یہ شوق ہے میرا، خواہش ہے. خیر میں نے کرنا بھی کیا پیسے، اب وہ کیا کروں گا، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تن ڈھک جاتا ہے، سر چھپا ہوا ہے. میرا بیٹا اللہ اس کو سلامت رکھے، حاجی عبید رضا، یہ میرے کو دیتے ہیں ماشاء اللہ. کرم ہے اللہ کا، گزارا ہو رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد فراز اتاری. امیر علیہ سنت سے سوال ہے میرا کہ اگر ہم کسی ٹھیکیدار سے جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور عرف کے مطابق اس کو ایڈوانس رقم دی جاتی ہے، اب وہ جو ایڈوانس رقم دی گئی ہے اس کے مطابق ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر شرعی حکم کیا ہوگا، اور کیا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کے ورثہ جو ہیں اس ایگریمنٹ کو مکمل کرنے کے پابند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیکیدار کے فوت ہونے کے بعد اجارہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کوئی میراث تو ہے نہیں کہ اس کے ورثہ آپ کام کریں. جتنا کام کیا اس ٹھیکیدار نے، وہ کام کرنے والے نے، ٹھیکیدار نے، تو اس کی اجرت ملے گی. ٹھیکیدار کو جتنا ایڈوانس دیا ہے اس کے کام کے مطابق اس کا حساب ہوگا. کام زیادہ کیا تو ایڈوانس کے علاوہ جتنی رقم اور بنے وہ بھی دینی ہوگی. کام کم کیا ہے ایڈوانس میں سے، اتنی رقم کے علاوہ باقی واپس لینی ہوگی. اس کے ترکے میں سے کچھ کام نہیں کیا تو پورا ایڈوانس واپس لینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسفر علی اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میرے اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو تلاوت کرنے والے اور تلاوت سننے والوں کے لیے درود پاک پڑھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. قرآن کریم پڑھتے ہوئے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیا تو اس وقت درود شریف زبان سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، زبان سے درود شریف نہیں پڑھیں گے. سننے والے بھی زبان سے درود پاک نہیں پڑھے گا.
दिल में अलबत्ता पढ़ सकते हैं, है ना? दिल में, हाँ, क्योंकि ज़बान नहीं हिलेगी ना इसमें, तो दिल में पढ़ सकते हैं। और तिलावत के दौरान, तिलावत करते हुए अंगूठे भी नहीं चूमेंगे, खुतबे में भी अंगूठे नहीं चूमेंगे, और ज़बान से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, दिल में पढ़ेंगे। और अज़ान खुतबा, इस पे भी अंगूठे नहीं चूमेंगे और ज़बान से दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि जवाब नहीं देंगे ना अज़ान खुतबे का, तो अज़ान खुतबा का जवाब चूँकि नहीं देंगे तो दुरूद शरीफ भी दिल में पढ़ेंगे। अलबत्ता ख़तीब जो है वो जवाब दे सकता है, अज़ान खुतबा का, खुतबे की जो अज़ान होती है उसका जवाब जो खतीब, जो अब खतीब ये नहीं कि जिसके नाम के साथ खतीब लिखते हैं, या अब खतीब आज तबीयत ख़राब है तो दूसरा खुतबा देगा, खतीब साहब बैठे हुए, तो ये अब ये भी अब खतीब नहीं है, खतीब वही है जो खुतबा देगा अभी, और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए, तो ये मतलब अज़ान का जवाब दे सकते हैं, और दुरूद शरीफ भी पढ़ लेंगे ये ज़बान से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए अरवाज़ हुसैन साहिब का सवाल मौसूल हुआ है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो क्या सिर्फ उसे वही फजीलत हासिल होगी जो 1000 मरतबा दुरूद पाक की है, या 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत, इसके अलावा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाली फजीलत, ये भी उसे हासिल हो जाएगी? बराए करम जवाब इनायत फरमाइए। हाँ, जो हदीसों से साबित है, अगर कोई ऐसा दुरूद शरीफ कि जिसमें ये बताया गया कि इतने इतने दुरूद का सवाब है तो बिल्कुल मिलेगा। अब जैसे कि, और वैसे भी अगर बुजुर्गों ने भी फरमाया तो उसमें बाद बुजुर्गों ने 6000 दुरूद शरीफ का सवाब, और असल में ये यूँ पूछना चाह रहे हैं कि जैसे 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा फरमाएंगे, और 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत ये है कि मरेगा नहीं जब तक कि अपना ठिकाना जन्नत में ना देख ले। तो अगर किसी ने 1000 मरतबा पढ़ लिए तो ये वाली फजीलत तो हासिल हो गई, लेकिन अब ज़िमन के अंदर 50 मरतबा पढ़ने वाली फजीलत हासिल होगी, या दोबारा से उसे 50 पढ़ना पड़ेंगे जिसकी बुनियाद अच्छा यूँ पूछ रहे हैं 50 वाला भी इसमें आ गया कि नहीं, और 3 बार सुबह शाम जो पढ़े उसकी भी तो फजीलत है, मगर वहाँ शर्त है कि मोहब्बत की वजह से पढ़े। ये पहले भी इस तरह का सवाल आ चुका है, जो जवाब बन नहीं पड़ा था, कुछ अर्से पहले आया था, मुझे तो नहीं पता जवाब इसका, मुफ्ती साहब फरमाएं तो ठीक है, इनको ये देखते हैं। ये भी अटकल से, अपनी अटकल पच्चू से, और ये अंधेरे में तीर शरीयत के मामले में नहीं मारने होते। हाँ बिल्कुल नहीं आता ना बोल दो, क्या इज्जत में फ़र्क पड़ेगा, अभी इतना बड़ा मौलाना हो और इतना इसका नाम है, ले इसका भी जवाब नहीं आता इसको, हाँ नहीं आता भाई। अगर यूँ अटकल पच्चू से जवाब देंगे क़यास से अपना भरम रखने के लिए, आखिरत में कहाँ जाएंगे बच के। ये सबके लिए इसमें नसीहत है कि अपने को नहीं आता नो प्रॉब्लम, कोई गन पॉइंट पे आपसे जवाब नहीं लेगा, आता है तो दे, नहीं तो ना दे। और शरीयत के मसाइल अवाम तो वैसे भी ना बताएं, ये है ही उलमा का काम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हकीम मोहम्मद दानिश अत्तारी, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है। बाज़ हुक्मा इस तरह की तशहीर करते हैं कि शर्तिया इलाज और साथ में गैर इखलाकी इश्तिहारात बाजी और मुबालगा राय से काम लेते हैं, ऐसा करना कैसा? असल जितने भी इलाज हैं, ये जो हकीम है ना उनको पता होगा, जो डॉक्टर है उसको पता होता है। मेरा गुमान है, ये सब जानते होंगे कि जो भी इलाज है ना वो ज़न्नी है, कतई यानी यकीनी नहीं होता। कोई इलाज ऐसा यकीनी नहीं है, ये टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड ये सब ये ज़न्नी होते हैं, इसका उलट भी निकलता है। जैसे अब किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया कि पेट में क्या है, तो बताया कि वो लड़का है, अब जश्न मनाना शुरू किया। फिर जब बरामद आमद हुई तो लड़की थी, आई तो अब वो सारा जश्न। अरे अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड पर ईमान लाना ज़रूरी थोड़ी है यार। तो ये मशीन है, ये गड़बड़ कर देती है। जैसे AI के चर्चे हैं आजकल, AI तो ऐसे अंधेरे में तीर मार रहा होता है कि कहाँ का काम बंदे को पहुँचा दे।
تو یہ کہ ان پر کسی پر بھروسہ نہیں. شریعت کے معاملے میں خاص کر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ علاج جو جتنا بھی شرطیہ علاج یہ غلط ہے, یہ نہیں بولنا چاہیے ان کو. شرطیہ علاج 100% شرطیہ علاج یوں بھی لکھتے ہیں, دیواریں ان کی ہیں, جو چاہے لکھ لیں. قانون ان کا نہیں ہے, قانونی طور پر جرم ہے. ویسے بھی دیواروں پر چوکنگ کرتے ہیں نا, یہ قانونی طور پر جرم ہے. جس دن قانون حرکت میں آیا نا اس دن آپ سریوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں بہرحال. تو یہ نہیں لکھنا چاہیے, اسے توبہ کرنی چاہیے. کوئی علاج شرطیہ ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا. سر جو بھی دوا دی ہے نا, تو وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس شرح میں لکھا ہے, مرض اور شفا دونوں میں فرشتہ بیچ میں حائل ہوتا ہے, رکاوٹ ہوتا ہے, پردہ. اب دوا گئی, مریض ٹھیک نہیں ہوتا, فرشتہ رکاوٹ ہے, صحت کی طرف نہیں جانے دیتا اس کو. جب رب چاہتا ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے, دوا مرض پر اٹیک کرتی ہے, صحت مل جاتی ہے. یہ تو اللہ پاک کی نظام قدرت ہے اس کا. تو اس لیے مطلب شفا رب دے گا, حکیم نہیں دے گا, ڈاکٹر نہیں دے گا. ڈاکٹر سر پکڑ کر رہ جاتے جب بخار نہیں اترتا, اور بخار کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا بخار. درد سر کے کتنے مریض ہوتے ہیں بیچارے, اتنے عرصے سے ہم کو درد سر نہیں جاتا, حالانکہ دنیا کی پین کلر گولیاں کھا لیتے ہیں, نہیں ہوتا ٹھیک سر. نزلے کا علاج ان کے پاس نہیں ہے, کہاں ہے؟ بولتے علاج ہے, کوئی آئے سامنے نہیں ہے علاج. نزلے کا علاج یوں وقتی طور پہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن مطلب پھر آ جاتا ہے. یہ گھٹنوں کے درد, جوڑوں کے درد کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, ابھی تک یہ ایجاد ہی نہیں کر سکے. اس لیے مطلب یہ کہ اللہ جب چاہے گا تو شفا ہوگی. اور یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے. کینسر کو لا علاج بولتے ہیں, یہ لا علاج نہیں ہے, اس کو نہ بولا جائے. ڈاکٹر حکیم اگر کہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے, سدھار لینی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ان کا کینسر کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کا علاج بھی اتارا ہے. بڑھاپے اور موت کے سوا ان دونوں کا علاج نہیں ہے. بوڑھے مایوس ہو جائیں, جوانی پلٹ کے نہیں آئے گی, اللہ اللہ کریں کہ اب مطلب ویزا لگ گیا ہے, سیٹ ہونے کی دیر ہے, پھر پرواز ہو جائے گی. اللہ کرے مدینے میں پرواز ہو, مدینے والے کے قدموں سے یوں نکل کے بقی پھر جنت الفردوس آقا کے پیچھے پیچھے. تو خیر, تو یوں مطلب یہ کہ شرطیہ علاج جو لکھتے ہیں نا, یہ ان کی بھول ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی نہیں آتے ہوں گے ان کے باتوں میں کہ یار کوئی بیپاری لگتا ہے 100% شرطیہ پیسے کھینچ لے گا, تو ایسا نہ لکھیں. ہاں فلاں مرض کا ہم علاج دیتے ہیں, شفا من جانب اللہ, لیکن یہ کہ حکیموں کیا یہ ماشاءاللہ ہے, ان کے پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں ہوا شافی لکھا ہوتا ہے, نہ وہ شفا دیتا ہے, نہ اللہ شفا دیتا ہے. ہم نہیں دیں گے شفا, یہ ان کا اعتراف حکیموں کا, یہ تحریر ہوتی ہے اس میں. اسی طرح کوئی لکھے گا شفا من جانب اللہ, کہ شفا اللہ کی طرف سے, غالباً یہ پتہ نہیں لکھتے نہیں, ہوا شافی تو دیکھا ہے میں نے. تو یہ خیر اب پرچوں پہ لکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لوگ پھر پتہ نہیں ادب کرتے ہوں, معنی تھوڑی سمجھ آئیے ان کو کہ یہ معنی کیا ہے اس کے. تو پھر جہاں ہوا شافی لکھا ہو نا, اس پرچے کے نیچے اگر یہ لکھا ہو نا کہ ہوا شافی کے معنی یہ ہے کہ وہ شفا دینے والا, اس پرچے کا احترام کیجیے. اس طرح کی ایک عبارت لکھ لینا تو جو مسلمان پڑھے گا تو وہ پھر اس کو پھینکے گا نہیں. اب پھینکے گا تو ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ فرق پڑے گا, اس سے فائدہ ہوگا, نیکی کی دعوت جائے گی, شفا اللہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حکیم حسان اتاری عرض گزار ہوں گجرانوالہ سے. الحمدللہ عزوجل 3 دن کی نشست یہاں پر ہماری جاری ہے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں. کثیر عاشقان رسول اطباء کرام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. تو امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا ہے کہ کچھ غیر رجسٹرڈ شدہ طبیب ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا پریکٹس کرنا کیسا, اس کے بارے میں تو ارشاد فرما دیجیے. غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام,
आला हज़रत का ही फतवा है। इसलिए वो जो तबीब नहीं है, तबीब वो होता है जो मतलब इलाज वगैरह उसने सीखा और तबीब हाजिक की सोबत में रहकर, तबीब हाजिक बोलते हैं माहिर तबीब, माहिर तबीब की सोहबत में रहकर उसने इलाज किया लोगों का, उसकी निगरानी में। और अब ये कि उसके उस्ताद ने इसको इजाज़त दे दी कि तुम अब पक्के हो गए, अब तुम इलाज कर सकते हो। डिग्री मिल जाना तिब्बिया कॉलेज से ये काफ़ी नहीं है इलाज शुरू करने के लिए। जैसे डॉक्टरों को भी एमबीबीएस की सर्टिफिकेट के बाद में मिलती है ना, पहले इनको हाउस जॉब करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है हॉस्पिटल में इलाज डॉक्टरों के मातहत, फिर जाकर इसको ये कि इजाज़त मिलती है और वो इलाज करते हैं। तो इस तरह यहाँ हकीम में भी इसको जब तक यानी इनका उस्ताद इजाज़त ना दे ना, उस वक्त तक ये इलाज नहीं करेंगे। यहाँ ये अच्छा, फिर ये कि कानूनी तौर पर जो एमबीबीएस नहीं है, कम से कम एमबीबीएस या हकीम जो भी इनकी सनद हैं, वो तो अगर वो तबीब जो है उसके पास कोई सनद नहीं है, कानूनी तौर पर वो तबीब नहीं है, तो वो भी अगर ये तबाबत करेगा, मतलब खोलेगा अपना, तो ये दोनों कानूनी मुजरिम में कभी भी इन पर हाथ पड़ सकता है। तो ये भी इनके लिए जायज़ नहीं है कि इस तरह करें। फिर लोगों की जानों से खेलना, ज़रा जानों से खेलते हैं। फिर न अगर कोई आपके इलाज से मसला हो गया किसी का, तो वो कानून ने पकड़ लिया तो आप बच नहीं सकते। अगर क्वालिफाइड हकीम या डॉक्टर है, उसके इलाज से मसला हुआ तो उसकी सर्टिफिकेट उसको काम आएगी कोर्ट में और उसकी छूटने के चांस रहेंगे, उसका मुश्किल है। तो वो इसको राइट ही नहीं था, क्यों इलाज किया। तो बहरहाल इस तरह जो इस तरह कर रहे हैं, जो बगैर डॉक्टर भी हैं, कई डॉक्टर मिलते हैं, इसको ऊँट वईद बोलते हैं गुजराती, ऊँट वईद, और इनको नीम हकीम खतरा जान, ये जो मतलब नहीं होते बाकायदा हकीम और ये मतलब खोल के बैठे होते हैं, तो ये और ये डॉक्टर के लिए नीम हकीम खतरा जान ये मशहूर है विषय। तो ये हकीम, ये जो यूनानी दवाएं हर्बल वाला जो इलाज करते हैं उनको हकीम बोलते हैं। एलोपैथिक, फिर डॉक्टरों में कई अकसाम हैं, एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, बायोकेमिक और पता नहीं क्या क्या इनमें वो हैं इसमें। तो ये सारे ये इलाज, तो ये सब तरीके इलाज, तो यूँ नीम हकीम में सब आ जाएंगे कि जो अधूरा डॉक्टर है, अधूरा हकीम है, अधूरा मुआलिज है, तो ये खतरा है जान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शरन भी जायज़ नहीं है। और जो बाज़ अफराद जो हैं वो वैसे ही, यूँ तो घर घर में डॉक्टर हकीम मौजूद होते हैं, बड़े बूढ़े दे इलाज कर रहे होते हैं। अब मुझे ब्लड प्रेशर की एक टेबलेट माफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ब्लड प्रेशर का मरज़ नहीं है, टेबलेट नहीं खा रहा मैं, मिसाल के तो मुझे ब्लड प्रेशर की टेबलेट माफिक है। अब किसी ने बोला यार मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, दुआ करना। मैं बोले दुआ भी करता हूँ, दवा भी करता हूँ, इस टेबलेट से मुझे फ़ायदा होता है, तुम खा लो। तो ये मेरे लिए जायज़ नहीं होगा। अगर ये खाएगा लंबा हो गया तो एक दवा सबको माफिक आए ज़रूरी नहीं होता, हर एक के मतलब अपनी अपनी कैफियत होती है। तो किसी का बलगमी मिजाज होता है, किसी का सुफरावी मिजाज होता है, तो इस तरह के जो मतलब मुख्तलिफ, तो किसी को जैसे शहद में शिफा है ना, फी शिफाउन लिन्नास कुरान करीम में, कि लोगों के लिए इसमें शिफा है। लेकिन ये कि इसकी शुरुआत और तफासिर में आप पढ़ें तो आपको मिलेगा कि तबीब के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल नहीं करना है इससे इलाज। तो शहद जो है ये भी हर फर्द को मुवाफिक नहीं आता। ऐसे लोग देखे मैंने जिनका सुफरावी मिजाज होता है ना, उनको मुवाफिक नहीं आता। ये हकीम साहिबान शायद मेरी तस्दीक करें, ना करें तो फिर मेरे नसीब। तो ये कि उनको नहीं मुवाफिक आएगा। बात चीज़ें बलगमी मिजाज वालों को मुवाफिक नहीं आती। अव्वल बलगमी मिजाज वाले, अच्छा मैंने सही कहा ना, सुफरावी मिजाज वाले को हकीम साहब तस्दीक कर रहे हैं। हकीमों के भी हमारे मजलिस के निगरान है जी, निगरान है ये तस्दीक कर रहे हैं। ये कल खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में खड़े होकर ज़ियारत करवाई थी इन्होंने, तो इनका फेस याद रह गया है मुझे।
अल्हम्दुलिल्लाह। हाफजा ऐसा मजबूत रहे कि मरते वक्त कलमा भी याद रहे मुझे, कलमा ना भूलो, हम कोई ना भूलें, कलमा पढ़े बस, आका की दुरूद और सलाम पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से शान और शौकत के साथ रुखसत हूँ। आमीन तो कहो यार, आमीन। क्या पता यार, कबूलियत की घड़ियाँ होती है। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत करते कि बेटा वक्तन फवक्तन रब्बिग़फिरली कह दिया करो। रब्बिग़फिरली माने परवरदिगार मुझे बख्श दे, ये कह दिया करो कि कभी ऐसी मकबूलियत की घड़ियाँ होती है, उसमें तुमने कहा तो काम बन जाएगा। तो ये कह आमीन कहने में हमको बुख्ल ना करना चाहिए, जबकि वो दुआ कोई करे। बहरहाल तो इस तरह मतलब ये कि तबीब बताएगा कि ये तुमको अब हदीसों में इलाज है, हदीसों में इलाज तो हैं, लेकिन ये कि उसमें भी अरब का मिजाज, अरब का ये आबो हवा के मुताबिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी फ़र्द मखसूस को, मखसूस आदमी को इलाज बताया। अब वही इलाज आप कर लो, मैं कर लूँ, तो ये नहीं जमेगा। अब ये बताएगा तबीब कि ये आपको माफिक होगा या नहीं होगा, वहाँ की आबो हवा, यहाँ की आबो हवा, उसका मिजाज। आका तो हकीमों के हकीम है, तबीबों के तबीब हैं, ये सब मालूम इनको। तो हम वो भी इलाज, हदीसों का इलाज भी बग़ैर तबीब के मशवरे के नहीं कर सकते। ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह मीरात शरीफ में, बड़ी पते की बात लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है हर एक। और फिर मिरकात शरीफ, मिरकातुल मफाती, हज़रत मौलाना अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, हनफियों के बहुत बड़े इमाम, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने लिखा है कि एक शख्स ने मतलब वो पढ़ा या सुना कहीं कि बुखार में ठंडे पानी से नहाने से बुखार चला जाता है, हदीस में। तो वो ठंडे पानी से उसने नहाया, हदीस पढ़ के, हदीस पढ़ी उसने और नहाया हो, तो इसको बुखार जो था नमूनिया में तब्दील हो गया और यानी कि हालत ख़राब हो गई इसकी। तो ये हदीस का ही मुनकिर हो गया, माज़अल्लाह की हदीस सही नहीं है, हदीस में है। और मैंने यहाँ इलाज किया तो मैं तो मज़ीद शामत आ गई। तो वो आदमी नादान था कि उसने तबीब से मशवरा नहीं किया कि कौन सा बुखार, बुखार जाड़े का भी होता है न, सर्दी का भी होता है, गर्मी का भी होता है ना, अक़साम होती है ना बुखार की। तो कौन से बुखार के लिए हदीस, तो ये शरह बताएगी ये कौन से बुखार के लिए। तो वो गर्मी के बुखार के लिए था, वो उसको सर्दी का बुखार था, तो ये लंबा हो गया। तो माज़अल्लाह हदीस का मुनकिर हुआ, अपनी खोपड़ी का मुनकिर नहीं हुआ कि मेरी खोपड़ी ने मुझे गलत मशवरा दिया। अरे गलत तो इसकी है न, गलती हदीस पाक हक, मेरे आका ने जो फरमाया आंखें बंद, तो कोई है ही नहीं, मगर वो किसके लिए फरमाया ये समझाएंगे हमको उलमा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ उलमा के कदमों से लगे रहो, दूर हो गए तो इधर उधर हो जाओगे। इनसे पूछ पूछ कर अपने को, पानी भी इनको पूछे बिगर नहीं पीना है, कहते हैं ना उलमा को, उलमाए दीन, रजा छाप उलमाए दीन, इनसे पूछ पूछ के आप चलें इंशाअल्लाह, फिर ठोकर नहीं खाएंगे। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। आला हज़रत के कदमों में पड़े, आला हज़रत हमें गौस पाक तक ले जाएंगे, ख्वाजा साहब तक ले जाएंगे, और ये हजरात हमें आका के कदमों में ले जाएंगे, आका हमें जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह वाया मदीना इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्मतुल्लाह तारी बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर कोई गाना चल रहा हो, हम उस पर कमेंट या लाइक करते हैं तो हमें गुनाह मिलेगा या नहीं, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमाएं। गाने पर तासुरात देंगे अच्छे कि बहुत अच्छा गाना, यूं कहना चाहते हैं? अच्छे बुरे का तो नहीं, लाइक करने का का है, लाइक का मतलब तो पसंद करना ही होता है, और दूसरा कमेंट, लाइक के माना यही जी, कमेंट करना, वो कमेंट मुमकिन है कि उसकी पसंद पर भी हो, और हो सकता है कि और सुना काहे को, पहले तो ये भी तो सवाल होगा ना, सुनकर भी तो फंसा ना, सुनेगा तो गुनाह होगा। अब सुनकर फिर वो, खैर इन्होंने तो सवाल किया, ये आवाज़ जानी पहचानी है, ये करते रहते हैं सवाल। तो
ظاہر ہے کہ غلط کام کی تائید بھی غلط، گناہ کی تائید بھی گناہ. اگر لائک کرتے پسند کرتے ہیں گانے کو، تو گانا ویسے اگر کوئی لفظ گانا، کیونکہ اب گانا جو ہے نا میوزک کے بغیر نہیں ہوتا، تو یوں میوزیکل گانے ہوتے ہیں. تو یوں اب گانا جو ہے یہ جب گانے کی بات آئی ہے تو وہ ساتھ میں میوزک بھی ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کے گانے کی تعریف کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ گناہ کی تعریف کی، یہ تو اور بھی خطرناک ہو گیا. نہ سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ اس کو لائک کرنا چاہیے. سن لیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. استغفار کی کثرت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. جنت میں اتنے گھر کے رجب نام سے بھی غیر ہے، دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب. جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب. رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ. ماہ رجب شریف 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں: 3 رجب 1447، 24 دسمبر 2025. ٹوٹل تعداد 1,10,665، 110,665. روزانہ 25 منٹ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے. ٹوٹل تعداد 5,816، 5,816. میرا نام محمد عدنان خان ہے، میں ٹرانسپورٹ فیلڈ سے وابستہ ہوں. جاندار کی کوئی بھی تصویر گاڑی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ لگاتے بھی ہیں تو عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں، وہ بھی پیچھے بیک سائڈ پر بڑی، کہ آدمی آنکھیں بند کر نہیں سکتا. ڈرائیور جو بھی کار چلا رہا ہے، اسکوٹر چلا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوف خدا والا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ لگانے سے توبہ کرنی چاہیے. ویسے ہی تصویر بنوانا یہ حرام ہے. اب یہ کہ آپ بولو کہ ٹی وی پہ خود بول کر اپنی تصویر میں یہ بول رہا ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے. ٹی وی پر جو ڈیجیٹل فوٹو کہلاتا ہے، ڈیجیٹل فوٹو جائز ہے. یہ ایک آنکھ سے جیسے آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ سامنے فوٹو تو آتا ہے نا آپ کا، تو وہ ہٹ جاتے ہیں تو چلا جاتا ہے، یہ بند ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا. یہ شعاعی تصویر ہے، یہ جو اسکرین پر آتی ہے یا یہ موبائل فون وغیرہ میں ہوتی ہے، تو یہ شعاعی ڈیجیٹل یہ جائز ہے. باقی یہ مصوری کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا. فرمایا جائے گا حدیثوں میں، تو کہا جائے گا اس سے کہ اس میں جان ڈالو. کہاں سے ڈالے گا جان؟ تو اس لیے وہ تصویریں گھر میں لگانا، گاڑیوں پہ لگانا، اسٹیکر طرح طرح کی، یعنی گلدستے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزوں کی تصویر منع نہیں ہے. جاندار کی تصویر،
जो जानदार की हिकायत करे, जानदार है ना, तो जानदार की तस्वीर ये हराम है। बिल्कुल इसको गाड़ी से हटा दीजिए, कहीं भी हो आपके घर में उसको हटा दीजिए। तो इसको बिल्कुल यानी कि अपने घर में कोई शब सफाई, योम सफाई, घंटा सफाई मनाकर जितनी तस्वीरें बच्चे भी लगा देते हैं स्टिकर उल्टे सीधे, तो जिसमें जानदार की तस्वीर हो उसको आप खुरच दीजिए, साफ कर दीजिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं कराची के बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत साहब से ये है कि बच्चों के खिलौनों पर जो शक्लें बनी हुई होती हैं तो उनका ख़रीदो फ़रोख्त या उनका कारोबार करना कैसा है? खिलौने पर तो यूँ तो अब जैसे कि हम जो चाय की पत्ती लेंगे तो घी का डब्बा लेंगे तो तेल का कनस्तर लेंगे, ये सब में तकरीबन तस्वीर होती है। अब ये नीयत है कि तस्वीर ख़रीद रहा है या घी खरीद रहा है, तस्वीर खरीद रहा है या तेल खरीद रहा है या मसाला खरीद रहा है, तो अगर वो वाकई तस्वीर ही खरीद रहा है तब तो गुनाहगार हो गया ना। और तस्वीर नहीं खरीद रहा, वो चीज़ खरीदा, तस्वीर हर चीज़ में लगे। अब नोट संभाल के रखते हो ना यार, चूम के तस्वीर तो होती है नोटों में, नोट पे होती है ना तस्वीर, क्या करना है, कहाँ से बच के जाओगे? इससे तो प्यार किया हुआ है नोट से, पर नोट से प्यार किया ना, तस्वीर से तो नहीं किया ना। तस्वीर मजबूरन है उसमें, तो क्या करें। तो इसी तरह अब खिलौना है, अब खिलौना है तो उस पर भी तस्वीर लगी होती है, तो उसको क्या कहिए। हर चीज़ में तस्वीर, हर चीज़ में तस्वीर। आदमी बचकर कहाँ जाए मदीने। तो ये कि इसको एजाज़ के साथ न रखा जाए, ताज़ीम के साथ। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रूह, यानी जिसमें रूह हो, जान हो, जी रूह की तस्वीर बनवाना एजाज़न ताज़ीम के लिए अपने पास रखना सब हराम फरमाया है। और इस पर सख्त सख्त वईदें इरशाद की और इनके दूर करने मिटाने का हुक्म दिया। अहादीस इस बारे में हद तवातुर तक है। फतवा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 426, रज़ा फाउंडेशन लाहौर। तो यूँ मतलब तस्वीर की गुंजाइश तो नहीं है यहाँ पर, बस वही है कि नीयत पर, एक चीज़ खरीद कर नोट रखने पर, ये हमारी ऐसी मजबूरी है कि हम इसका अलावा इससे बच नहीं सकते। लेकिन लोग औरतों की तस्वीर वाले भी चीज़ें लेते हैं। इनके हमाम में जाओ, वॉशरूम में जाओ, हमाम में जाओ, साथ ही होता है आजकल कंबाइंड, तो उसमें ऐसी ऐसी बोतलें होती हैं तरह तरह के लोशन की, तो गंदी गंदी तस्वीरें बनी होती हैं। जाना तो होता है ना घरों पे लोगों के, यहाँ नहीं होता, बाहर मुल्क में तो सिक्योरिटी इशू नहीं होता मेरा, तो ये कि यहाँ कम होता है। यहाँ कब भी कभार गए तो ज़रा अपने साए भाइयों क्या तो ये चीज़ें ना हो। तो खैर, अब ये कि कहीं ऐसा भी होता होगा कि मेरे आने पर किसी घर जाता हूँ तो कभी कभी शक भी पड़ता है ये खाली हो गई ये जगह, हाँ ये अंदाज़ा हो जाता है ये कुछ था यहाँ। तो खैर, अब मुझसे क्या डरना था यार, बंदा अल्लाह से डरे। तो इसी तस्वीरें मिटाई भी नहीं जा सकती है, सिर्फ चेहरा मिटा दें, आंखें फोड़ने से काम नहीं चलेगा। बाज़ लोग समझते हैं आंखें फोड़ दो तो तस्वीर से तो नाबीना की तस्वीर क्या जायज़ हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो इस तरह आंखें तस्वीर की फोड़ दी तो अब ये तस्वीर जायज़ होगी नहीं, इसका चेहरा पूरा मिटा दें। चेहरा मिट जाएगा, अब बाकी बदन है तो नो प्रॉब्लम, चेहरा बिल्कुल मिटाना है तो बच जाएगी आपकी वो ये जो भी है। तो ये आप खुरच दें किसी चीज़ से, छुरी वगैरह से, बोतल से, उसका बिल्कुल चेहरा गायब कर दें। अब ये औरत की तस्वीर है उस पर, तो औरत की तस्वीर को आप करेंगे छेकें तो ये आप देखते भी तो रहेंगे ना कि साफ़ हुई कि नहीं। तो ये घर में ख़वातीन तो होती है ना, साई बहनें होती, ये काम उनसे ले, इसको साफ़ कर दो फिर मैं अंदर जाऊँगा। तो वो ज़ाहिर है कि जब इतना आपका खौफ खुदा होगा तो वो रखेगी गाय को, तो कुछ ना कुछ तो आपका असर लेगी ना। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दर ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो, दर
در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، صدر خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، عصائے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، عصائے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، اس گدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، اس گدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، عرض کرتا ہوں میں روزانہ خواجہ سے خلیل، عرض کرتا ہوں میں روزانہ خواجہ سے خلیل، اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو، اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں،
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کریڈٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے ردغۃ الخوال، اس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا. یہ بتائیے کہ اللہ پاک کن لوگوں کو اس دہشت ناک جگہ میں رکھے گا. سوال نمبر 2، نمرود جو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، یہ بتائیے کہ اسے کس معمولی اور چھوٹے سے جانور نے موت کی گھاٹ اتارا. سوال نمبر 3، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کون سا شخص اپنے گھر کو ویران کرتا ہے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ میں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 23 دسمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کون سی چیز شیطان کے لیے کوڑا یعنی چابک ہے؟ جواب تسبیح. نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو بھی اوراد و وظائف اور ذکر اذکار کرتے اسے کیسے شمار کاؤنٹ فرماتے تھے؟ جواب عقد انامل یعنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے. سوال نمبر 3، اس عظیم تابعی بزرگ کا نام بتائیے جن سے دعا کروانے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا. جواب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حافظ صادق علی اتاری میرپور خاص، شیر زمان اتاری بن محمد نواز راجن پور، ابو فراز اتاری فیضان مدینہ کراچی، محمد شبیر بن محمد بخش کہروڑ پکا، عطاء الرحمن خان اتاری بن غریب نواز خان ڈیرہ اسماعیل خان وانڈا لالی، حضور بخش اتاری مدنی نوشیر و فیروز سندھ، عبد الشکور اتاری گجراوالا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام شیر زمان اتاری بن محمد نواز راجن پور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.